السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائیوں بہنوں اور عزیزوں، دنیا میں قاعدہ ہی نہیں ہے کہ کسی قوم کا جو محبوب ہے اس کی توہین کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، لیکن امریکہ اس کی پشت پر کہتا جی آزادی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک جرمنی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ہٹلر نے کئی لاکھ یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں جلا دیا تھا۔ اچھا، وہ واقعہ اس قدر واضح طور پر جھوٹ ہے کہ تھوڑے سے غور و فکر سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بالکل ہی غلط بیانی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کئی لاکھ یہودیوں کو اس نے گیس کی بھٹیوں میں جلا دیا تھا۔ اچھا، کئی لاکھ یہودی تھے ہی نہیں، یہودیوں کی تعداد تو ہمیشہ تھوڑی رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا کہ یہودی مذہب یہ صرف نسلی مذہب ہے، اس میں صرف بنی اسرائیل داخل ہو سکتے ہیں، دوسرا یہودی ہو سکتا نہیں۔ وہ تو ایک نسلی مذہب ہے، چند لوگ ہیں۔ پھر اتنے اس میں جھوٹ کے جی ایک کمرہ تھا، وہ کمرہ مثلا 18x20 کا ہوگا، اس میں 700 آدمیوں کو ہٹلر نے گیس کے ساتھ ان کا سانس بند کر کے مار دیا۔ کوئی سوچے بھائی 700 آدمی 20 فٹ لمبے اور 20 فٹ چوڑے کمرے میں 700 بندہ، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر طے کر کے بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن یہودیوں کا آپ دیکھو ان کا کتنا زبردست قبضہ ہے، کتنا تسلط ہے امریکہ پر اور برطانیہ پر اور فرانس پر اور ان سب ملکوں پر، کہ انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی شخص اگر یہ کہے گا نا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا یا یہودیوں کو نہیں جلایا گیا، اس پر مقدمہ چلایا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، گالی بھی نہیں، یہ نہیں کہ یہودیوں کو گالی دی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہنا کہ اس کی تحقیق کرو کہ آیا یہ واقعہ ممکن بھی ہے، نہیں، اس کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں، یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں کہ یہ واقعہ ناممکن ہے، نہیں ہوا، صاف جھوٹ ہے۔ جنہوں نے جرت کی ان کو پکڑ کر عدالت، کیونکہ قانون بنا دیا تھا، پارلیمنٹوں نے قانون بنا دیا کہ ہولوکاسٹ کے خلاف اگر کوئی زبان کھول لے، یہ کہے کہ یہودیوں کو نہیں جلایا گیا، یہ سارا جھوٹ بنایا گیا ہے ہٹلر کو بدنام کرنے کے لیے اور یہودیوں کے خلاف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، یہ اتنا کہنے والا ایسا مجرم ہے کہ اس کو مقدمہ چلاؤ اور اس کو 7 سال تک یا کتنے سال اس کے لیے جیل رکھی، اور کہتے کیا ہے جی آزادی ہر ایک کو۔ اتنی آزادی تم نہیں دیتے ایک طرف، اور ایک جو دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کا محبوب شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کے متعلق کہتے ہو کہ یہ جی اس کا حق ہے اور اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، ہم آزادی کے متوالے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے، اس تعلق کے بعد بات بنتی ہے نا۔ کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے، کسی کے باپ کو گالی دے یا اسی گالی دے، ایک شخص ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرے، تو تعلق یعنی نہ ہمارا تعلق ماں کے ساتھ اتنا گہرا ہے، نہ باپ کے ساتھ ہے، نہ کسی دوست کے ساتھ ہے، جتنا تعلق ہمارا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اور ہمیں ہدایت دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے سب سے بڑے محسن، ہمارے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، انت احب الیہ، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، ہاں میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اور میں نہیں، ابھی نہیں، جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا اے عمر اب وہ وقت ہے کہ تو صحیح مومن ہوا ہے۔ صحیح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے نزدیک تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر پیارے ہوں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا دفاع جو کرتا ہے اتنا حق اپنی جان کے دفاع کا نہیں ہے جتنا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کئی چیزیں گنی جو انسان کو پیاری ہوتی ہے نا، تقریباً کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی خلاصہ نکال کے ساری چیزیں گن کر پھر فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہہ دے اگر تمہارے باپ، وہ ابناؤکم اور تمہارے بیٹے اولاد تمہاری، وہ اخوانکم تمہارے بھائی، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم تمہارے خاندان، تو باقی رہے گا سارے بندے آ گئے نا، وہ اموال اقترفتموہا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونہا اور وہ محلات اور مکانات جو ساری زندگی محنت کر کے تم نے بنائے ہیں بہتر سے بہتر اور تمہیں بڑے پیارے ہیں، یہ سب کچھ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی جان زیادہ پیاری ہے، والد صاحب زیادہ پیارے ہیں، بیوی زیادہ محبوب ہے، دوست خیش و اقارب خاندان، تجارت کاروبار، اپنا مکان، کوئی چیز بھی ان میں سے تمہیں اگر اللہ سے زیادہ پیاری ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہے اور اس کی راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اپنا حکم لے آئے، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو، نافرمانوں کو کبھی سیدھا راستے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ ہے بھائی ہمارا تعلق اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان کے طور پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب خود ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آیا خود تم میں سے، فرشتہ نہیں جس کو خبر ہی نہیں کہ بیماری کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، رشتہ داری کیا ہوتی ہے، بیٹوں اور اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، دوستوں سے تعلق کیا ہوتا ہے، کسی کو جدائی کا صدمہ کیا ہوتا ہے، بیماری کیا چیز ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں فرشتے کو۔ کئی بڑا کہتا ہے جی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اپنی طرح سے بڑی تعریف کرتے ہیں۔ نور کو خبر کیا ہے کہ اگر مجھے بخار ہے، نور کو کیا پتہ بخار کیا ہوتا ہے؟ میرے لیے نور میں کوئی نمونہ نہیں ہے، فرشتے میں میرے لیے کیا نمونہ؟
نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ اسے بھوک لگی، نہ اسے پیاس لگی۔ میرے لیے نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان تھے آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ ہر وہ تکلیف جو انسانوں پر آتی ہے وہ ان پر بھی آتی تھی، وہ سب رشتہ داریاں جو انسانوں کی ہوتی وہ ان کی بھی ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن چیزوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم مشقت میں پڑتے ہو، مصیبت میں پڑتے ہو، میرے پیغمبر کو وہ چیز بڑی شاق گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے۔ تمہیں جو چیز تکلیف دیتی ہے میرے پیغمبر پر شاق گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جن چیزوں سے تم مشقت میں پڑتے ہو میرے پیغمبر پر وہ بڑی شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے، اس کو بڑی لالچ ہے کہ یہ میرے باپ آدم کی اولاد جہنم میں نہ چلی جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، آگ جل رہی تھی اور پروانے وہ نہ اس میں بے تحاشا گرتے ہیں بے اختیار، وہ ان کو پکڑ کر روکتا ہے، بھئی آگ میں مت گرو۔ اسی طرح تم جہنم میں گرتے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں کہ جہنم میں مت گرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید آپ اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، یہ جہنم سے کیوں نہیں بچ جاتے، آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ اتنا بھی کیا غم ہوا، اتنی بھی کیا فکر ہوئی، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ کیسا مہربان نبی، کیسا ہمدرد نبی، تمام انسانوں کا ہمدرد نبی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ کچھ رہنما ایسے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، انہوں نے ملک فتح کیے، لاکھوں قتل کر دیے۔ کچھ ایسے ہیں کہ وہ جناب گوتم بدھ کی طرح وہ غاروں میں بیٹھے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھی ساتھ، دین بھی ساتھ، اور دعا ہمیں کیا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ واللہ انسان کی غفلت کا جو سب سے زیادہ غفلت جب ہو سکتی ہے نا، میرا نبی اس وقت بھی اللہ کی یاد سے نہ غافل ہے نہ ہمیں غافل ہونے دیتا ہے۔ لو دیکھو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ دنیا کے معاملات، دنیا کی لذتوں میں سے ایک کمال چیز ہے، اعلیٰ درجے کی ایک چیز ہے۔ جب انسان اس لذت میں کھو جاتا ہے میرا نبی اس وقت بھی دعا کرتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پروردگارا ہمیں شیطان سے، دونوں میاں بیوی کو بچانا، ہمیں جو اولاد عطا کرنا اس کو بھی شیطان سے بچانا۔ کوئی وقت ہی ایسا نہیں کہ رب کی یاد نہ ہو، دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ فرمایا عبدی کل عبدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا جو اصل پورا بندہ نا، حقیقی بندہ وہ ہے کہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو، مقابلہ ہو، اس وقت مجھے یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی مسلمانوں پر جو ہوئی، کافروں کو اس سے تکلیف ہی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی چیزیں عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا ہی نہیں ہوئی۔ پہلے پیغمبر صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وہ ایک وقت تک ہوتے تھے، مجھے قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کسی سردار نے ایک مکان بنایا، بہت ہی اجملہا و احسنہا، بہت بنایا،
خوبصورت بہترین کر کے اس کو بنایا، کونے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کمال مکان ہے، لیکن کبھی یہ اینٹ بھی لگی ہوتی نا پھر بڑی بات۔ فرمایا وہ اینٹ جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبوت کا یہ جو محل تھا، یہ جو قصر نبوت تھا، اس کی آخری اینٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جاتے، میری پیروی کے بغیر ان کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تو بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، ان کی عزت کی حفاظت، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَإِن تَابُوا، یہ کافر لوگ اگر توبہ کرے، کلمہ پڑھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی بن گئے، وہ بھی مسلم، تم بھی مسلم۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اب تم بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، تم اور وہ بھائی بھائی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر کوئی کافر قوم انہوں نے تم سے عہد کیا ہے، صلح کی ہوئی ہے، وعدہ ہے، ہم تم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یا وہ تمہیں جزیے کا وعدہ کرتے ہیں، وہ تمہیں جزیہ دیں گے، یا جزیے کے بغیر صلح ہو جاتی ہے۔ جزیے کے بغیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صلح کر لیتے تھے، جس طرح مکے کے کافروں سے آپ نے 10 سال کے لیے صلح کی تھی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن کرے، اسلام پر طعن کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے یہ جو سردار ہیں نا، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ان اماموں کے ساتھ جنگ کرو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ جب تم کفر کے اماموں سے جنگ کرو گے، شاید امید ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں گے، تمہارے دین میں طعن کرنے سے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے، جب تم ان سے جنگ کرو گے نا، پھر وہ اس سے باز آئیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہ دین کی توہین کرنا کفار کی طرف سے، اس کی وجہ سے اگر کافروں سے مسلمان لڑتے ہیں نا، ان کے عہد توڑنے کی، کیونکہ جب کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ اس کی صلح ہے، جب وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے نا، ہمارا اس کا عہد ختم ہے۔ ہمارا اس کا عہد یہ نہیں تھا کہ ہمارے نبی کی توہین کرتے رہو اور ہم برداشت کرتے رہیں گے، نہ، جب وہ ہمارے نبی کی توہین کرے گا، ہمارا اس کا صلح کا وعدہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 بشارتیں دی ہیں، ایسے لوگوں سے اگر جنگ کرو گے، میں تمہیں 6 نعمتیں عطا کروں گا، جو میرے دین پر طعن کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، اگر ان سے اس وجہ سے جنگ کرو گے، 6 نعمتیں دوں گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون کے غرق ہونے تک اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دنیا میں رکھا کہ جب کفار پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب نجات پا کر بنی اسرائیل نکل آئے، فرعون غرق ہو گیا، اب قاعدہ یہ بن گیا کہ کفار کو
براہ راست اللہ کی طرف سے عذاب نہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے جہاد کے ذریعے سے سزا دی جائے گی۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو بھائی چل کے جہاد کرتے ہیں، اور وہ بیت المقدس جو اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا ہے چلتے ہیں۔ وہ قوم تو بزدل ہو گئی، نہیں جا سکے، انہوں نے کہا جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے وہ شہر فتح کیے، اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور بلندی عطا فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا پہلا وعدہ کیا ہے؟ قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ویخزہم، یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اللہ تمہاری ان کے خلاف نصرت فرمائے گا، ویشف صدور قوم مؤمنین، ایمان والوں کے سینوں کو شفا عطا فرمائے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، دلوں میں جو جلن ہے، تکلیف ہے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اور عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کے دلوں کے اس غصے کو ختم کرے گا اللہ تعالیٰ۔ 5 چیزیں ہوگی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر جب جہاد ہوگا نا اور کافروں کی گردنیں اتریں گی، ان کے گردنوں میں جو سریے ہیں وہ کٹیں گے، پھر بہت سے لوگوں کو ان کافروں میں سے اللہ ایمان لانے کی توفیق بھی بخشے گا۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا آپ بھی لا رہے ہیں اسلام، اسلام بڑا زبردست یعنی عجیب دین ہے کہ اب ہم محکوم ہیں نا، کافروں کے محکوم ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کا غلبہ ہے، پھر بھی امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، گورے اسلام قبول کر رہے ہیں، کفار اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ اس قدر پریشان ہیں، کہتے ہیں ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے بہت سخت، لیکن ہمیں سب سے زیادہ خطرہ نیلی آنکھوں والوں سے ہے، ہماری اپنی نسل سے ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں بہت حساس جگہوں پر، اندر سے مسلمان ہو چکے ہیں، دل وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کون کون مسلمان ہو چکے ہیں۔ واللہ اس پر کچھ خوشی بھی کبھی ہوتی ہے۔ بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ صرف میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا اسلام کتنا زبردست ہے کہ محکوم ہونے کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے جنگ کرو گے نا، پھر یتوب اللہ علی من یشاء، جس جس کو چاہے گا اللہ اس پر مہربان ہو کر اسے ایمان لانے کی توفیق بھی بخشے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی ہے، خلفاء راشدین نے جو زندگی بسر کی ہے، ایک عالم شاید شعبی تھے، ان کا میں نے پڑھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے، اس نے کہا گالی دی جائے پھر ہمارے لیے زندہ رہنے کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے اور ہمارے لیے زندہ رہنے کا کوئی مقام ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اس وقت بھی یہی صورت تھی، یہ جو ہے نا کچھ صحابہ کو گالی دینے والے، ان نے بڑا فتور مچایا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، انہوں نے پہلے تو مسلمان ملکوں کو اکٹھا کیا، شام کو اور مصر کو، سب کو ایک جھنڈے کے نیچے لائے، قسم یہ کھائی تھی کہ جس نے گالی دی تھی نا، جس کافر نے، شاید فرانس کا تھا یا کس کا، وہ سپہ سالار تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم جب تک میں اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح نہیں کروں گا، اگر زندہ گرفتار ہو گیا اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ پھر اللہ نے ان کی قسم وہ پوری کر دی، بیت المقدس بھی فتح ہوا اور وہ کافر بھی قابو آیا، بڑی سفارش ہوئی، بہت لوگوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، اس کو قتل کرنا اور کسی اور کے ہاتھ سے نہیں، میں نے خود تلوار سے خود ذبح کرنا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی واقعات ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، کیونکہ لونیاں کئی آتی تھی نا جنگوں میں، وہ عیسائی بھی ہوتی تھی، یہودی بھی ہوتی تھی، تقسیم کر دی جاتی تھی، تو جس کے حصے میں آتی، جس طرح بیوی سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا جائز تھا،
اور اس سے اولاد بھی وہ حلال اولاد حق ہوتا تھا، جائز اولاد تھی۔ ایک نابینا صحابی تھا، اس کی لونڈی تھی، تو وہ اس کو اس سے محبت بھی تھی، 2 بچے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وہ کبھی کبھی بد زبانی کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق۔ ایک دن رات اس نے کوئی ایسی بد زبانی کو برداشت نہیں ہوا، اس نے پکڑا، ایک کدال تھے گھر کی، عورت تو عورت ہے، مرد بہرحال نابینا بھی اس نے رکھا اس کے پیٹ میں، اس پہ پورا بوجھ ڈال کے نا اس کو ختم کر دیا۔ صبح ہوئی، ہر طرف خبر پھیل گئی بھی اس میں کہ کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، مسجد نے اعلان کیا، کس نے بھئی قتل کیا ہے؟ جو میرا حق سمجھتا ہے وہ بول پڑے، کس نے قتل کیا؟ وہ صحابی نابینا کانپتا کانپتا آگے آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ میری لونڈی مجھ پر بڑی مہربان تھی، میری خدمت بڑی کرتی تھی، اور میرے موتیوں جیسے 2 بچے بھی اس سے ہیں، مگر یہ آپ کو گالی دیتی تھی، رات اس نے گالی دی، میں برداشت نہیں کر سکا تو میں نے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہدوا ان دمہا حدر، لوگوں گواہ بن جو اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، رائگان ہے اس کا خون۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور ثابت ہو جائے اس نے گالی دی ہے، اس کو اگر قتل کیا جائے تو قتل کرنے والے کا کوئی اس پر جرم نہیں ہے، اور جو ایسا خبیث آدمی ہے اس کی سزا ہی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور صحابہ کرام نے جان کی بازی لگا کر بھی ایسے لوگوں کو ختم کیا ہے۔ یہودی خصوصاً ہمیشہ یہودی اس قسم کی سازش زیادہ کرتے ہیں۔ مدینے میں ایک خبیث تھا کعب بن اشرف، جو حاجی صاحبان اب بھی جاتے ہیں نا، اس کے قلعے کے کچھ باقیات اب بھی موجود ہیں، جنوب مشرق کی طرف، مدینے سے جنوب مشرق کی طرف، یعنی اس طرف اس کا قلعہ تھا۔ جنگ بدر ہوئی تو اس کو اطلاع ملی کہ بدر میں ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید بن عتبہ مارا گیا، بڑے بڑے سردار۔ کہتا ہے اچھا، پھر زندہ رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مکے گیا، شاعر تھا خبیث، بڑے شعر کہے اسلام کے خلاف، ان کو بھڑکایا، پھر مدینے میں آ گیا۔ تو سردار تھا اپنی قوم کا، سمجھتا تھا مجھے کوئی کیا کر سکتا ہے، تو اس نے مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر تشبیب شروع کر دی۔ تشبیب کا مطلب ہوتا ہے شاید جب بات شروع کرتا ہے تو شروع میں کوئی عشق عاشقی کی بات کرتا ہے نا، پھر آگے کی بات شروع کر دیتا۔ مسلمان عورتوں کی توہین شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب ابن الاشرف، کعب بن اشرف کا کون بندوبست کرے گا؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے، کوئی ہے جو اس کا بندوبست کرے؟ محمد بن مسلمہ وہ اس سے تعلق دوستی رکھتا تھا، اور ابو نائلہ یہ اس کا دودھ کا بھائی تھا۔ دیکھو رشتے دیکھ لو، رشتوں کے باوجود وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں ہم اس کو قتل کر دیں؟ اور میں صاف کر دو قتل۔ کہتے پھر آپ ہمیں اجازت دیں کہ کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو اس کو دھوکہ دینے کے لیے تو ہم کر سکیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دیں۔ تو باری باری محمد بن مسلمہ بھی گئے، ابو نائلہ بھی گئے، جا کرنا پہلے محمد بن مسلمہ نے بات کی۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ یہ ہم کلمہ تو پڑھ بیٹھے ہیں لیکن ہمیں اس نے نا مصیبت میں ڈال رکھا، روز ہی چندہ مانگتا ہے، مہاجرین آئے ان کے لیے پیسے دو، فلاں ضرورت کے لیے پیسے دو۔ اچھا اب اس میں کوئی غلط بیانی بھی نہیں تھی نا، ایک تو ہے نا کہ وہ جھوٹ بولتے غلط بیانی کرتے، لیکن بس بات کا اس نے رخ ایسا بنا لیا۔ کہتا ہے ابھی اور تم محتاج آؤ گے، کوئی فکر نہ کرو، ابھی اور تمہیں پتہ چل مزہ آئے گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بیعت کر بیٹھے، اب ہم اخیر نتیجہ دیکھنے سے پہلے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو میں ایک کام کے لیے آپ کے پاس ہوں۔ کیا کام ہے؟ کہتا ہے جی کچھ غلہ چاہیے، کھجوریں چاہیے، تو کچھ وسط، کچھ من چاہیے۔ کہتا ہے وہ خبیث تھا، بڑا مسلمانوں سے قد رکھتا تھا۔ کہتا ہے گروی رکھو، گروی رکھ کے لے جاؤ۔
کہتا ہے کیا گروی رکھے؟ کہتا ہے اپنی زنانیاں رکھ دو، عورتیں رکھ دو. ایسا خبیث. اب وہ غصے میں آ جاتا، کام خراب ہوتا. کہتا ہے یار تو اتنا تو خوبصورت بڑا ہے تو ہم زنانیاں رکھے تو ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی. یہ نہیں، یہ ہمیں وارا نہیں. پھر اس نے کہا چلو اپنے بیٹے رکھو. دیکھا نہیں یار بات یہ ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارا بیٹے کسی سے جھگڑے، وہ کہے گا یار تو بھی کوئی ہے، تجھے تو چند من کے بدلے گروی رکھا گیا، تیری بھی کوئی اوقات ہے. یہ ہمیں نہیں پتا. ہم اسلحہ بطور گروی رکھیں گے. مطلب یہ کہ جب اسلحہ لے کر آئے تو اسے شک نہ گزرے. وقت کہ ہم آئیں گے کسی وقت اسلحہ لے کر تو وہ رکھ دیں گے گروی، آپ سے لے جائیں گے. ابو نائلہ دودھ کا بھائی تھا، اس نے بھی یہی کہا. اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ اور بھی ہیں اور ہم سب جو ہے نا، یہی ہمارا ذہن ہے جو میں نے تمہیں بتایا بھی. ہمیں اسلام کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. مشکلات تو تھی نا، تو میں ان کو بھی لے کے آؤں گا، ان سے بھی تم بادشاہ کرنا، اور وہ کوئی سودا بیچنا چاہو تو بیچ بھی سکتے ہو، وہ خریداری بھی کریں گے تمہاری. مطلب یہ تھا کہ ساتھی لے کے آئے تو اسے پتہ نہ چل سکے. 14ویں رات تھی، ربیع الاول، چاندنی رات تھی. قلعہ اس کا بڑا محفوظ تھا اپنے خیال، اس کے خیال میں. تو یہ وہاں گئے. ابو نائلہ نے آواز دی، کعب بن اشرف اٹھا. بیوی نے کہا اس وقت نہ جاؤ، آدھی رات ہے. کہتا ہے میرا دوست ہے، میرا دودھ کا بھائی ہے، کیوں نہیں جاؤں گا میں. آ گیا، بیٹھے باتیں جاتے شروع کر دی. کہتا ہے یار چاندنی رات ہے، ذرا سیر ہی کرے. وہ سیر کے لیے ذرا محل سے دور لے گئے قلعے سے. ساتھ باتوں میں کہتا ہے بات خوشبو بڑی کمال تم سے آ رہی. اس نے کہا میری بیوی عطر کی بڑی ماہر ہے، وہ ایسی شاندار خوشبو بناتی ہے کہ عرب میں جواب ہی نہیں اس کا. کہتا ہے میں سونگ لوں ذرا. کہتا ہے سونگ لو. اس نے ہاتھ ڈالا بالوں میں اور سونگا، پھر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے یار ایک دفعہ پھر اجازت دو. ہاں سونگ لو. کہتا سونگنے لگا تو بالوں میں ہاتھ ڈال کر نہ قابو کر لیا. کہتا پکڑ لو. انہوں نے سار اتار دیا. سار اتار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ اس وقت تک سوئے نہیں جب تک اس مہم کو بھیجا، بقی قبرستان سے روانہ کیا اور دعا کی یا اللہ ان کی مدد فرما، اور مسلح پہ کھڑے ہو گئے. ادھر اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، وہ کاروائی میں مصروف ہے. تو ادھر جب آئے قریب آ کر انہیں تکبیر کہی، نعرہ تکبیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلحت الوجوہ، کامیاب ہو گئے سردار جو گئے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. ایک نہیں کئی واقعات اس قسم کے. خیبر میں ابو رافع تھا یہودی، اس کو بھی اسی طرح کی ایک کاروائی، فدائی کاروائی تھی. وہ اس سے بھی خطرناک کاروائی تھی. مسلمانوں نے، یہ خزرج قبیلے کے لوگ تھے، تو اوس قبیلے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو، ہم بھی کاروائی کرتے ہیں. میں تم بھی جاؤ. 5 بندے ادھر گئے اور وہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، تو اس کو صاف کر کے آئے. اب میرے بھائیوں، بہت بندہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے جنگ کرو. یہ کہتے ہیں عشق رسول میں ہڑتال کرو. پہلے تو یہ یاد رکھو کہ عشق کا لفظ ہی ناپاک لفظ ہے. عشق کا لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے. عشق کا لفظ عربی زبان میں جنسی تعلق اور محبت کے لیے ہوتا ہے. فلاں کو فلاں لڑکی سے عشق ہو گیا. کبھی تم نے سنا ہے میں اپنی ماں سے مجھے عشق ہے یا اپنی بیٹی سے مجھے عشق ہے؟ اردو میں بھی یہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے اس کا بھی احتیاط چاہیے. ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. ان کنتم تحبون اللہ تعشقون اللہ نہیں ہے. عشق تو طب کی کتابوں میں لکھا ہے ایک بیماری ہے اور دماغی بیماری ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عربی زبان میں جو لکھی گئی، کہ کسی شخص کو جب لگتی ہے نا تو اس کو کوئی شخص حقیقت سے زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے. اتنا وہ خوبصورت ہوتا نہیں جتنا خوبصورت اس کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہ کہتے ہیں یا تو اس کا نکاح کر دو، اگر عورت ہے تو علاج ہو جائے گا.
یا پھر بہرحال انہوں نے کچھ دوائیں بھی تجویز کی، یہ دوا دو تاکہ دماغ کے جو خلل ہے وہ درست ہو جائے۔ اچھا یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے عشق نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے انشاءاللہ بس۔ اچھا تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا تو یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھی جائے، جو ان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھی جائے۔ بھائی یہ کس قسم کی دوستی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی محبت ہے۔ جنگ تو دور کی بات ہے نا، صرف اتنا کریں، ان کو کہیں اپنے سفارت خانے یہاں سے نکالو، اپنے سفیروں کو واپس بلا لیں، جو پیسے ان کے رکھے ہوئے ان کی تجوریوں میں وہ نکلوا لیں، جو لین دین ہے اس کو ختم کریں۔ دیکھیں اوقات ان کی وہ سیدھے ہوتا ہے معاملہ ان کا کہ نہیں سیدھا ہوتا، ان کی تو جان ہی معیشت میں ہے، ان کی جان ہی معیشت میں۔ جب ان کی معیشت اور یہ جو جنگ ہوئی نا 11 سال کی، یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آج لکھا ہوا ہے 11,000 کے کتنے ہزار فضائی کمپنیوں کے ملازمین کو برخاست کر دیا امریکہ نے۔ کیوں؟ وہ فضا جو ان کی ہے نا کمپنیاں دیوالیاں ہو رہی ہیں، بینک کتنے سو بینک ان کے بند ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ کوئی دشمنی پتہ بھی تو چلے، دوستی بدستور ہے اور اس کا رسول بھی چل رہا ہے۔ اچھا کئی ہمارے بھائی وہ سعودی عرب پر بڑا برستے ہیں، سعودی عرب کو چاہیے جہاد کا اعلان کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے بھی اس کو اعلان نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ہر ایک کا حق ہے، مگر ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے، دنیا کی عظیم ترین مضبوط ترقی یافتہ فوج پاکستان کی فوج ہے۔ میں آیا ہوں تو رستے میں ایک مسلک کی، یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے بھی یہ مسلک کی مصیبت چھوڑتے ہی نہیں، صرف اس لیے کہ سعودی عرب میں آپ کو کوئی قبروں کا پجاری ہے تو پھرتا رہے گا، لیکن پوجنے کے لیے پکی قبر وہاں نہیں ملے گی، اس کی بڑی تکلیف۔ تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سعودی حکمران اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یار اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو حق یہ ہے، علاج اس کا وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عزت ہے تو جہاد میں ہے، رفعت اور بلندی ہے تو جہاد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، اسلام کا دفاع ہو سکتا ہے تو صرف جہاد کے ساتھ ہے، قراردادوں کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قراردادوں کے ساتھ نہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے اور نہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، نہ میانمار جو ہے برما اس کے مسلمان آزاد ہو سکتے ہیں، نہ افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی مل سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے تو اسی راستے پر چل کر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ رستے میں جی ٹی روڈ پر ہم آئے ہیں تو کسی نے لا کر نا وہ آگ جلانے کے لیے ایندھن رکھ کر اس کو آگ لگائی ہوئی تھی۔ بتاؤ اس سڑک کو بند کرنے سے امریکہ کو کیا تکلیف کیا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ تو تکلیف تو اس سے ہے کہ سب سے پہلے کہا جائے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم توہین کرو گے ہمارا تمہارا تعلق ختم ہے، ہماری تمہارے سفارتی تعلقات ختم ہیں، ہمارے تمہارے تجارتی تعلقات ختم ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم تم آپس میں ہماری جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو مسلمانوں کی آزمائش کر لے، مگر اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم عہد شکنوں سے نبی کی توہین کرنے والوں سے جنگ کرو گے میں تمہیں 6 نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔